آغاز کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں سے دو مختلف مقامات میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ شان اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ محبوب اپنی امت سے فرما دیجیے کہ میں اپنی تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں تم سے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، بس ایک بات ہے جو تمہارے لیے ہونا میرے بارے میں ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ رب سے پوچھا کیا؟ فرمایا مودۃ فی القربی۔ محبوب ان کو فرما دو، بتا دو کہ ان کے لیے تمہاری قرابت کی، تمہاری اہل بیت کی مودت واجب ہے۔ اب مودت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت وہ ہوتی ہے اگر کوئی کسی سے کرے تو اس کی شدت یہاں تک نہ جائے کہ اس کے بغیر مر جائے، عام الفاظ میں تاکہ ہر ایک کو سمجھ سکے۔ اور مودت اسے کہا جاتا ہے جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، یعنی اس کو پانی سے نکال دو وہ تڑپ ہو جائے گی، لیکن یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے بابو اپنی امت سے فرما دو تمہاری آل بیت سے مودت کرے کہ یہ ان کے بغیر اگر ان کو نظر آ جائے یہ مر تو جائے لیکن اسی کی آل بیت نہ چھوڑے، ان کے اندر اتنا عشق ہو جائے۔ مودت بمعنی عشق ہے۔ اور اس کو ایک اور میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کروں۔ ہم لوگ اکثر اپنی مجالس کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں دو چار بندے بیٹھے ہوں تو اس کو عربی میں بھی مجلس کہا جاتا ہے، اس کو بھی مجلس ہی کہا جاتا ہے۔ مجلس صاحب 2 نمبر گروپ والے نہیں گیا دیا، مجلس جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اکثر لوگ یہ اپنے ذہنوں میں ایک علیحدہ عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کلمہ کفر کہتے ہیں، کیا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ عاشق ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے ہم نے بڑی بات، جو لا علم جاہل شعراء ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے، رب رسول اللہ کا محب ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محب کے لیے فنا ہو جاتا ہے، اور اللہ تو فنائیت سے پاک ہے۔ اللہ فنا ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول اللہ کا عاشق نہیں ہے، رب رسول اللہ کا محب ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو یہ ہوتی ہے محبت جو رب رسول اللہ سے آتا ہے، اور جس کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ مودت ہے۔ مودت بھی کوئی بات یا اللہ کس قدر کی جائے، کہا اپنی جان بھی دے دو لیکن ان کا ذکر نہ چھوڑو، ان کی فکر نہ چھوڑو۔ جو حسین نے کیا ہے وہ کر کے دکھاؤ، جس طرح حسین کربلا کے میدان کے اندر حق کے لیے لڑ گیا تھا، اس طرح کر کے دکھاؤ۔ جس طرح حسین قتل آپ کے بغیر 3 دن پیاسا رہ کر یزیدیوں سے لڑ گیا تھا، لڑ کے دکھاؤ۔ جس طرح حسین نے آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا، سجدہ اپنا کے دکھاؤ۔ پھر
آج ہم دعویٰ کرتے ہیں، اکثر یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، اب یہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ہمارا یہ نعرہ ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہوگا نعرہ. میں اسرائیل نہیں کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ بھی آ جائے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نماز سارے پیوں نے پڑھنی داڑھی کس نے رکھنی ہے، موت قبول ہے. موت کے لیے بلایا نہیں دیتا ہے. حکم تو یہ ہے کہ نماز پڑھ، اقیموا الصلاۃ، اس لیے پڑھنا. رسول اللہ سے لے کر کے حضرت امام مہدی رہتی قیامت تک بتاؤ نبیوں میں سے، ولیوں میں سے، صحابہ، دیگر جتنی بھی ہستیاں رب کے بعد ہیں، ان میں کوئی رسول اللہ سے افضل ہے؟ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے افضل مصطفیٰ. اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بولیے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کائنات میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے رسول ہیں. کون ہے بولیے؟ اللہ یاد بھی کرنی ہے. ہمارا یہ المیہ ہے، ہم سن لیتے ہیں، سالانہ محافل بھی کراتے ہیں. آوازوں کے شوقین ہو کر رہ گئے ہیں ہم لوگ. اب صرف چسکے کے لیے ہمارے کان جو ہے وہ محاذ رہ گئے ہیں، لیکن ہم سبق نہیں دیتے. سن کو اس کو ذہن میں بساتے نہیں ہیں، دل میں سماتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے بعد باقی جتنے بھی رسول آئے وہ ہیں. اور رسولوں کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ افضل ہیں. انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر صدیق. کون بولیے؟ حدیث پاک میں صدیقی بولو سبحان اللہ، حسینی بھی بولو سبحان اللہ. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو صدیقی ہوتا ہے. جو صدیقی نہیں ہوتا وہ حسینی نہیں ہوتا. جو غلامی مانتا وہ حسینی نہیں ہوتا. جو عثمان کو نہیں مانتا وہ حسینی نہیں ہوتا. ارے اس دنیا کے اندر حسین کے ماننے کا طریقہ یہ ہے، تم خلفائے راشدین کو مانو، آپ کو تمہیں تکلیف کو حسینی بن جاؤ. حسینی بننے کے لیے ان کو ماننا پڑتا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل عمر الخطاب، سیدنا فاروق اعظم، اور ان کے بعد سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہیں. ان کے بعد شیر خدا، مشکل کشا، شور جانا، مولا علی وزیر الشاہ. ان کے بعد مولا علی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور مولا علی کے بعد اشرف بشرا صحابہ اور اہل بیت اطہار و اطہار. حضرت امام حسن مجتبی، پھر حضرت امام حسین شہید کربلا. کربلا سنانا یا سننا یہ کوئی مقصد کی بات نہیں. پتہ یہ چلے کربلا میں ہوا کیا، اس کا نتیجہ کیا، اس سے سبق کیا، اس سے ہم نے کیا کیا، اس کو ہم نے کتنا اپنایا، اپنی زندگی میں اپلائی کتنا کیا، کس قدر ہم حسینی فکر پر، کس قدر ہم حسینی نظر پر، کس قدر ہم حسینی نظر میں ہیں. پتا تو تب وہ سے زیادہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں اور آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا کہ حسین کیا ہے.
حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جماعت کروانے عشاء کی نماز کا وقت، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو اہل سنت کا عقیدہ بتاتا ہوں کہ اہل سنت کیا ہے۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ کچھ ہی بولو تو بھی تھوڑی بولی بات ہے کہ وہ پڑھے ہوئے کچھ ہی بولو ذرا۔ پڑھانے والے مصطفیٰ کون بولیے؟ مصطفیٰ۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ کون سے صحابہ؟ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ ہر دن نہیں کیوں خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی وہ صحابہ نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی نماز ہے، حضور سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ تغیر ہو جاتا ہے، اتنا تغیر ہو جاتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں، روایت میں الفاظ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم شک کرنے لگے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے جا تو نہیں چکے۔ وہم ان کے دل میں یہ پیدا ہوگا، یاد رکھیے یہ وہم پیدا کیوں ہوا؟ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں دل نرم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، حضور سجدہ تعمیر کر دیتے ہیں، سجدہ لمبا ہوتا ہے، صحابہ پریشان ہوتے ہیں، سجدہ لمبا ہوا جا رہا ہے، صحابہ کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھیں، سجدے میں ہوں، سجدے میں کوئی ضرورت پڑے تو سر اٹھا کے دیکھ لے نماز رہ جائے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ بتائیے، ٹوٹ جائے گی۔ اب پڑھانے والے جی بولو، پڑھنے والے صحابہ، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نماز کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ۔ یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ صاحب القرآن ہے، یہ صاحب شریعت ہے، خود مصطفیٰ۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ پاسبان شریعت ہے، وہ صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں اور آپ سر اٹھائیں نماز ٹوٹ جائے، قربان جائے صحابہ کی نماز پڑھ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شاید تیری دید اساں بھلیاں دے سکتا۔ کیا کہتے ہیں کہ پھر صحابہ سر سجدے سے اٹھا کر دیکھتے ہیں، بندہ سجدے میں ہو، پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے بتا رہا، بندہ سجدے میں ہو، نماز پڑھ رہا، اس کا دھیان ایسے ہو، اب اگر سجدے سے دیکھنا ہو تو سر کو کم از کم اتنا اٹھانا پڑتا ہے، پھر پتا چلتا ہے آگے والا کیا کر رہا ہے۔ نماز کے اندر صحابہ ہے اور سر کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کا دیدار کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہماری نماز وہ ہے جس میں رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو آگے کا منظر جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ سجدے میں ہیں اور آپ کی کمر مبارک، پشت مبارک پر حسین سوار ہے۔ نماز مکمل ہوئی، حسین خاک اترے، حضور نے سجدہ جو ہے وہ چھوڑا، پھر نماز مکمل ہوئی، صحابہ پاس بیٹھے ہیں، کہا صحابہ آج سجدہ لمبا کیوں ہوا جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ دیکھ بھی لیا لیکن ادب یہ ہے سامنے میں کچھ پتہ ہی نہیں، سونے جو تم دس دے وہی پتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، نہ کچھ آتا ہے، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ کچھ لکھا، نہ کچھ جانتے ہیں۔ جانتا معبود تو ہے یا تیرا خدا ہے؟
یہ صحابہ کا عشق دیکھیے کیا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں اللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، فرمایا جب میں سجدے میں تھا میری کمر پر میرا حسین آ گیا تھا اور میں اس صفائی حوالہ نہیں کرتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف میرے حسین کو پہنچے، اس لیے سجدہ کرتا کر دیا اور لوگوں کو پیغام دے دیا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم اس کی عظمت کس قدر بلند ہو، پھر یہیں پر بات نہیں، یہیں پر کیا کہ عظمت ٹھہر نہیں جاتی۔ سنیے آج حسین کیا ہے، دوسرے سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم بول کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین ہیں اور صرف بول کے نہیں بتاتے، کردار میں حسین لے کے آؤ۔ یہ بات میں بار بار رپیٹ کرتا رہوں گا جب تک آپ کے دل میں بس نہ جائے، صرف کہنے کا حسینی بن کر کچھ نہیں چلے گا۔ حسین بننے کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے اس قربانی پر کیوں نہ ہو، اس پر کیوں نہ ہو، اس کی طرف توجہ کیوں نہ جائے۔ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک شخص تھا جو تھا یزیدی لشکر، حضرت امام علی مقام کا پڑاؤ بھی کیا، ان کا گھیراؤ بھی کیا، ان کے ساتھ یزید کی شرطیں بھی رکھی، سارے معاملات ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، دیکھتا دکھاتا رہا۔ اچانک عقل سلیم جاگ اٹھی، یزیدیوں نے جب پوری تیاری کر لی کہ اب حسین کو شہید کیا جائے، ہم صرف اور صرف نماز کے اوپر منشور کر دیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں، یہ بھی عقیدہ ضروری ہے۔ اہل بیت رسول کو چھوڑ دیں، خلفائے راشدین کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام کو چھوڑ دیں، صرف نماز پر منشور رکھتے ہیں، اپنا دھیان صرف نماز کی طرف کر دیں۔ تو نماز پڑھنے والے تو یزیدی بھی تھے، تو پتہ کیا کہتے ہیں، جلدی جلدی حسین کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرو، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ کیا ایسی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو پتہ یہ چلا جن پر درود بھیجتے ہیں ان پر قتل کے لیے ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ یہاں پر حسین کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف جمعہ کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، ان کی عقل سو گئی تھی۔ حضرت امام علی مقام کا وہ شیر جس کے بارے میں میں بتا رہا تھا، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں آ گیا اور اعلان کر دیا کہ یہ لوگ غلط ہیں جو آنے رسول پر تلوار مار کر بیٹھے ہیں، ان کا مقصد غلط ہے، میں ان کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ حسین نے ان سے کہا، امام علی مقام نے فرمایا کہا کہ میری طرف آؤ گے تو موت ہے، فرمایا اس موت کے بعد جنت ہے، اس موت کے بعد جنت ہے۔ وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت ہود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ہود اگر ہود بننا ہو تو کرائٹیریا یہ ہے کم از کم اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ اب آپ کوشش بھی نہ کریے کہ حسین بات سمجھے، سبق ملا یا نہیں ملا؟ اگر حور بننا ہو تو جان دینی پڑتی ہے۔ حسینی بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ تو پتہ چلا، ہم کس طرف چلتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ کی تھوڑی سی تفصیل کر کے اجازت کا فاصلہ، آپ کا پروگرام بھی کافی لیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ،
کہ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے. سادہ کہ سب کو سمجھ آ جائے. اللہ ہی کی سب سے بڑی شان، اللہ ہی کی سب سے بڑی شان. اب اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. رب کی سب سے بڑی شان تو ہے ہر کوئی مانتا ہے. یا اللہ تیری سب سے بڑی شان کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی شان مصطفیٰ. کیا ہے بولیے؟ میری سب سے بڑی شان کا نام مصطفیٰ. شان وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کے بارے میں اس کو شعر کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤ تیری ذات عالی نہیں، کوئی اگر مجھے دیکھے تیرا دیدار ہو جائے. بات میں اپنے سے شعر کی صورت میں نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آئے تو پہلے ملنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق. سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رب کو دیکھ کے آئے ہیں، بتائیے نا رب کیسا ہے، بتائیے تو صحیح رب کیسا ہے. فرمایا ابو بکر رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے رب کو دیکھا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ بڑی حسین شکل والا ہے. یا رسول اللہ پھر بھی ڈیفائن تو کیجئے، سمجھائیے تو صحیح، وضاحت تو کیجئے کہ رب کیسا ہے. دل کو چین نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا رب کیسا ہوگا. ابو بکر اگر رب کو دیکھنا ہے تو تجھے دیکھنے ایسی وجہ سے رب کو دیکھنا ہے. اللہ مجھے دیکھ لو ایسے ہی جیسے رب کو دیکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا مظہر ہے. حضور کی وصیت ہے کسی کو نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، قرآن کو کس کے ذریعے جانا، محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے. کسی کو نہیں پتا تھا کعبہ کیا ہے، کعبہ کو کیسے جانا، محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ خدا کون ہے، خدا کو جانا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے. وہ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان. شان وہ بنتا ہے جو ذات کا مظہر بن جائے. اگر رب کی سب سے بڑی شان کا نام مصطفیٰ ہے تو جان رسول اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام حسین ہے. کردار میں دیکھ لو، گفتار میں دیکھ لو، دستار میں دیکھ لو، آقار میں دیکھ لو، سخاوت میں دیکھ لو، سارے زندگی کے سارے معاملات کو دیکھ لو، ہر چیز کو دیکھ لو. شکل کو دیکھو گے وہ مصطفیٰ کا نام ہوگا، شکل کو دیکھو گے مصطفیٰ کا نام ہوگا، نمازوں کو دیکھو گے مصطفیٰ کا نام ہوگا، کتاب کو دیکھو گے مصطفیٰ کا نام ہوگا، شراب کو دیکھو گے مصطفیٰ کا نام ہوگا. ارے جس چیز میں مرضی دیکھ لو تمہیں حسین سراپا مصطفیٰ مصطفیٰ جو سراپا مصطفیٰ. اس کو کیا ضرورت تھی اتنی جانوں کو شہید کرنا، اس کو کیا پڑی تھی کہ یہ سارا کربلا کا واقعہ ہونے. اس کے ساتھ وہ ہے وہ تشریح ہے. آپ کو ایک شعر عرض کر دوں، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندھی طاقت زور نہ لایا، بیٹھے من رب دی رضائی ہو، دنیا کو پیاسے گئے دین دنیا دے سائی. طاقت اتنی تھی. اب آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں. حضرت امام مقام جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، ایک بچہ پیاسا تھا، عیسائیوں کا بچہ تھا، اس کو پیاس لگی، گرد گرد کہیں بھی پانی نہیں تھا. امام نے اپنا عصا مارا اور چشمہ جاری کر دیا. اگر حسین چاہتے تو اس وقت جو فراق نہر تھا
وہ آپ کے قدموں میں نہ آ جائے، لیکن حسین نہیں چاہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے آخری بات کا یہ تھا اتنا فاصلہ. ہم اکثر یہ حدیث قدسی کے شعرانہ الفاظ پڑھتے ہیں، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. پڑھتے ہیں یا نہیں؟ حسین اس کو مانتے تھے، صرف پڑھتے نہیں تھے. ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سمجھ کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو دے دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو چھین لوں گا تجھ سے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. عرض کی یا اللہ اس دنیا میں بڑے بڑے آئے لیکن بتا کے جا رہا ہوں کہ مصطفیٰ یہ نوازا مصطفیٰ تین دن پیاسا کربلا کے میدان کے اندر ہزاروں یہودیوں کو نشر میں اکیلا یہ علی کا بیٹا جاتا ہے، تلوار نکالتا ہے تو یزیدیوں کے قول پڑ جاتے ہیں. سر پر ایمان مائے مصطفیٰ اور کمر پر پٹھا مصطفیٰ، ہاتھ میں تلوار علی المولا. نکلا ہاتھ کربلا کے لیے حسین، دیکھو اس کے حسن کا کیا عالم ہے. اب حسین جناب میں آ کر تلوار کو ہلاتا ہے کوئی مانے جنا جو حسین کا مقابلہ کرے. یزیدی آتے ہیں، ایک آتا ہے، دو آتے ہیں، تین آتے ہیں، حتیٰ کہ چار یکمشت آ جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں. حسین چاروں کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. ایک ضرب لگتی ہے اور ضرب لگے کیوں نہ، سر پر امامہ مصطفیٰ کا ہے، سر پر امامہ مصطفیٰ کا ہے، بات کیوں نہ ہو کمر پر پٹخا حسن مجتبیٰ کا ہے. تلوار کاٹے کیوں نہ، یہ تلوار مولا علی والی ہے. حسین آج کربلا کے لیے نکل پڑا، یزیدی پریشان ہو گئے. اس طرح سے تو حسین کو نہیں روکا جا سکتا. اس کو 3 دن پیاسا بھی رکھا، پھر بھی اتنا زور، پھر بھی اتنی طاقت. کہا تمہیں پتہ نہیں میں علی کا بیٹا ہوں. جانا نہیں علی کون ہے؟ وہ علی اگر خیبر کی طرف جائے تو اس کے در سے خیبر کی طرف آواز نہ بجائے. وہ علی اگر تلوار اٹھائے کافروں کا نگرہ بدل جائے. وہ علی اگر جس طرف نہ چل پڑے اس سائے سے شیطان ڈر کر بھاگ جائے. وہ علی کرم اللہ تعالی، وہ علی کا بیٹا آیا. یزیدی پریشان ہو، پھر کیا کیا؟ لشکر پورے کے پورے کو حکم دے دیا کہ سارے تیروں کی برسات کریں. وہ تیروں کی برسات کی گئی. امام علی مقام زمین پر تشریف لے آئے. جب زمین پر تشریف لے آئے امام علی مقام نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا. سجدہ نہیں کہ یہاں تک بات نہیں ختم. حسین نے ہمیں کس قدر سبق دیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. امام علی مقام کا سر کاٹ دیا گیا، دن سدن سے جدا کر دیا گیا. اور بدبختوں کی بدبختی اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے اپنے معاملات کو مزید بڑھایا، اس قدر بڑھایا کہ آپ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر ٹانگ دیا. نیزے کی نوک پر اس وقت بھی حسین ہمیں درس دے گئے. کیا درس کیا؟ اب آپ نے یہ سوچنا ہے اور اپنی زندگی میں آج سے مشرف وعدہ کرنا ہے. آپ کے امام و خطیب یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے. آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے جو بات اپنی پہلے وعدہ ہے.
کہ اس کو اپنی زندگی میں عمل اپنائیں گا. وہ میں برا وعدہ تو نہیں کر پاؤں گا, سارے بولیں انشاءاللہ. کیا سر یہ پر ہے اسے قرآن پڑھنا کیا کریں آپ کو کتنے دن ہو گئے اسی اپنے اندر ذرا چھاتی مار کے روکو کتنے دن ہو گئے قرآن پڑھنا. لوگ مسائل پوچھتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا بہت دولت مند تھا, اپنی فیکٹریاں تھیں, بڑی جائیداد تھی, اچانک سارا کچھ اجڑ گیا. اب جس کام میں ہاتھ ڈالتا سونے کو بھی پکڑوں تو مٹی بن جاتا ہے. کچھ نہیں ہے پاس, کوئی معاملہ سیدھا نہیں کرتا. جب نظر گزار کے دیکھی گئی سے زیادہ کے پاس یہ مسئلہ آیا, انہوں نے جب غور و فکر کیا, غور و فکر کرنے کے بعد پتہ یہ چلا, انہوں نے اس میں فون پر بات کی. فون پر بات کر کے کہا گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ وہ کہنے لگا 7. کتنے بولیے 7.5 کے ہیں 2 4 6 8 موسم کا داستان. ہر کمرے میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ جب بچی کو کسی کی کو نکاح کر کے لے کے آتے ہو تو اپنے ساتھ قرآن لے کے آتی ہے. ہر کمرے میں قرآن ہوتا ہے. پاس کہا صحیح بتاؤ ان کو بولا کب سے ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا شاہ جی میں تو مسئلہ پوچھا ہوا, میں اپنا مسئلہ دسیا, تجھے بھی وہ حالت کرو کوئی تمیز کا ہٹا رہے ہو, میرا کام پڑتا ہے, تجھے میرے نویں رائے نہ سکتا. اسی اور قرآن بلا کتنا پڑھ سکتے ہیں. میں تو اپنے کاروبار تو بڑا پریشان. بچے جڑے آ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پڑھتے ہیں, انہوں کو ٹائم کوئی نہیں ہوتا. ساری رات اب جی کھیل لیتے ہیں, فیس بک چلا دیتے ہیں, انسٹاگرام یوز کر لیتے ہیں, واٹس ایپ چلا دیتے ہیں. صبح واٹس ایپ کے میسیجز کو چیک کر لیتے ہیں, فیس بک کے نوٹیفکیشنز کو دیکھ لیتے ہیں, سارے معاملات کر دیتے ہیں, لیکن قرآن نہیں کھولتے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم حسین ہیں جو درس حسین نے دیا تھا کیا ہم اس پر چل رہے ہیں؟ جو سبق حسین نے دیا تھا کیا ہماری زندگی وہ ہے جو سبق حسین نے بتائی تھی اس راستے پر ہم گئے؟ حسین نے کہا قرآن پڑھو. پتا یہ چلا حسین قرآن پڑھتے موت کے بعد بھی شمال قرآن پڑھنے سے نہیں پڑا رہا. اتنا قرآن پڑھتے ہیں. اور آپ کی ماں, آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ماجدہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر شان والی ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں سیدہ فاطمہ کا, جانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا. میں بیٹا ہوں, بیٹے کو ماں سے کتنی قربت ہوتی ہے, بچہ ماں کے کتنا قریب ہوتا ہے. فرمایا ساری زندگی پوری زندگی میں نے اپنی ماں کے سر کا بال نہیں دیکھا. سمجھ آئی؟ سیدہ تھا وہ سیدہ کہ روح گزرنے کے لیے منصور کو اپنی خدا سے اجازت نہیں دیتا. وہ سیدہ جن کے گھر پر فرشتے بھی اللہ سے اجازت لیتے ہیں. آج بتاؤ ہمارے گھر میں فاطمہ پیدا ہو رہی ہے یا ہماری بچیاں کسی اور طرف جا رہی ہیں؟ اپنی ہی شادی اپنی ہی بہو بیٹیوں کو ماؤں کو بیمار کا بلا نہیں بنانا, یہ لیکن ہماری حقیقت ہے. نہ ہو تو مسجد میں بیٹھا ہوگا میں جرمدار. ہم اپنی بچیوں کو اپنے سامنے اپنی شادیوں میں نچوا دیتے ہیں, شرم نہیں آتی.
ساری رات ناچ گانا ہوتا ہے، اگلے دن سر پر قرآن رکھ کے لے جاتی ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ حسینی ہے، بے پردگی اس قدر ہے۔ اب اللہ معاف کرے، روڈ پہ چلے جاؤ، کسی سائنس بورڈ کی طرف دیکھ لو، بے پردہ عورت کی تصویر، آپ انٹرنیٹ یوز کر لو، بے پردہ عورت خاص کی نظر آئے۔ جو چیز اسلام میں منع تھی، یہودیوں نے سمجھی مل کے انہوں نے ایسے پاپنڈے کیے، تمہیں اس چیز پر لگایا۔ آج نوجوان پاپا بنانے میں مشغول ہے، آج نوجوان اپنی داڑھی کی شیپ بنا کر دیکھتا ہے کہ یہ کیسی لگتی ہے، وہ کیسی لگتی ہے، یہودیوں والے سٹائل بناتا رہتا ہے۔ آج نوجوان جو ہے وہ ان چیزوں میں مشغول، چوک میں کھڑے ہو کر اپنے ہی محلے کی بچیوں کو دیکھتا ہے۔ آج نوجوان کس طرف ہے؟ کیا یہ سیدہ فاطمہ کے نام پر ہے؟ یہ سوالات میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کبھی دل جہاں زندگی میں تو